جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، اور گھٹا چاری فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی، گھٹا چائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، اور وہی دل ہاں وہی یعنی، وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکل، وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکل، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، اور نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا، ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا۔ واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار سادات اعظام علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، شادی خانہ آبادی کے خوشیوں بھرے پرمسرت موقع پہ بطور شکرانہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس محفل بابرکت کو منعقد کیا گیا، جس میں آپ اور ہم شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آپ اور ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ تقریب سعید ایک خوش بخت بچی کی شادی کے موقع پہ منعقد کی گئی ہے۔ ہر مومن اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ بچی اللہ کی رحمت، اور یہ رحمت امت کو حضور نے عطا فرمائی، ورنہ اس رحمت کو زحمت سمجھ کر کے زندہ دفن کر دیا جائے۔ یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے کہ بچیوں کو رحمت بنا کر کے امت کے حوالے کیا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بچے کی پرورش کی جاتی ہے اسی طرح کسی نے اپنی بچی کی پرورش اور تربیت کی، اور پھر اچھا رشتہ ڈھونڈ کر کے اور اس کی شادی کر دی، تو جنت کے مالک مصطفیٰ نے ایسے خوش نصیب کو جنت کی بشارت دی۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ بچی رحمت بھی ہے اور بچی جنت کی بشارت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اسی طرح اپنی بچیوں کی صحیح پرورش اور تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑا مبارک اور بابرکت موقع بھی ہے اور یہ محفل بھی ہے، کیونکہ یہ محفل جہاں سجتی ہے موقع کرسی خطابت پر بیٹھ کر کے خطیب ولولہ انگیز خطاب کرتے پرجوش تقریریں کرتے اور علماء کرام اپنے علم کے سمندر بہا دیتے، اور یہ پوری محفل اول سے لے کے آخر تک نعروں کی گونج سے سجی رہتی ہے۔
اور سبحان اللہ کی صدائیں آسمان کو چھوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ کرے ایسی محفلیں ہمیشہ سجتی رہیں اور گن گانے والے گن گاتے رہیں اور دامن بھرنے والے برکتوں سے رحمتوں سے اپنے دامن بھرتے رہیں۔ لیکن وہ معاملہ صاحب ہوتا ہے خطیبوں کا، اور ہم تو خیر خطیب تو کیا اس قابل بھی نہیں کہ آپ کے سامنے اس کرسی پہ بیٹھے، لیکن یہ صدقہ ہے محمود شاہ جیلانی کہ آپ نے بٹھا دیا ہے۔ تو میں تو جب بھی موقع ملتا ہے تو میں بس عرض یہی کرتا ہوں کہ مجھے 2-4 باتیں کر کے، یعنی میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے خطاب کرنا ہے، کیونکہ میں دعویٰ کروں اور خطاب نہ کر سکوں تو میں بس وہی قائل بھی اسی چیز کا ہوں کہ مجھے آپ سے 2-4 باتیں کرنی ہیں، لیکن باتیں وہ نہیں جو ہم بازار میں کرتے ہیں، اور یہ باتیں وہ نہیں جو ہم رات دن گھر میں کرتے ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں کہ یہ جہاں بھی ہوتی ہیں وہاں رحمت برستی ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جہاں بھی ہوتی ہیں، اگر گھر میں ہیں تو گھر میں برستی۔ یہ باتیں اگر کوئی خوش نصیب گلی میں جاتے ہوئے کر رہا ہے تو اس پہ برس رہی ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے اگر یہ باتیں کریں تو رحمت وہاں برستی ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ رحمت ڈھونڈ رہی ہے ان باتوں کو، جہاں یہ باتیں ملی وہاں رحمت برسی۔ سبحان اللہ سبحان اور اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ شامیہ نہ ہو، کیا بات ہے، فرش بچھا اللہ کمکمے لگے ہوں، دعوت دے کر کے اعزا اقربا کو بلایا گیا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ 2 آدمی بھی بیٹھ کر کے یہ باتیں کریں گے تو 2 پہ برسی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھ کر کے اگر میں یہ جملہ کہوں کہ اگر 2 میسر نہ آئے تنہا ہے اور وہ یہ بات اپنے آپ سے کرے تو وہاں برسی، خبر برسے گی، واہ 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 وہاں واہ، برسی۔ سبحان اللہ ہو کوئی یہ بات کرنے والا، سبحان اللہ۔ اور اللہ توفیق دے باتیں کریں، لیکن کبھی ایسی باتیں بھی کریں کہ جن باتوں پہ رحمت برسے۔ جی جی اور یہ باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اور یہ باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی باتیں، اور یہ باتیں ہیں شریعت پاک کی باتیں بے شک، جو آج ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے دل میں اخلاص ہے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ نفاق سے رب بچائے، دعا کریں کہ اللہ اخلاص کی دولت عظیم عطا فرمائے۔ موقع محل کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے بڑی مشہور آیت پڑھی، بڑی مشہور آیت، لیکن اس آیت مقدسہ کا پہلے میں صرف ترجمہ کروں گا، اور ترجمہ کرنے کے بعد سمجھانے کے لیے اسی آیت کی روشنی میں ایک چھوٹی سی تمہید وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور پھر اپنا سفر جاری رکھوں گا، اور پھر دیکھوں گا جہاں تک آپ کا ساتھ رہے گا میں چلتا رہوں گا، اور جہاں آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو تنہا میں بھی نہیں چل سکتا۔ ہم سفر ہو تو سفر آسان ہوتا ہے، اور آج ہمارے ہم سفر آپ بنے، اور کتنے اچھے ہم سفر ہیں، کتنے اچھے ہم سفر ہیں کہ آدھی رات ہوئی پھر بھی بیٹھے، اور بیٹھنا ہی بتا رہا ہے کہ ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے، نہ یہاں نہ وہاں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کتنی برکت آیت پڑھی میں نے، زبردست آیت پڑھی، ترجمہ سنتے ہی ایمان والے جھوم جاتے ہیں، اور اس میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے یہ سننے سے نہیں غور کرنے سے سمجھ میں آئے گی۔ اس آیت میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا وہ صرف سننے سے بھی نہیں، سمجھانے سے بھی نہیں، بلکہ خود آدمی غور و فکر کرے تب سمجھ میں آئے گا۔ تو ہمیں سننا بھی ہے، اور سن کر کے اس پہ خود اپنے غور بھی کرنا ہے، فکر بھی کرنا ہے، یعنی غور و فکر۔ رب ارشاد فرماتا ہے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا، سبحان اللہ، بات 2 کی ہے، اور ان 2 کے سوا تیسرا ہے ہی کون؟
دو ہیں، تیسرا ہی کون، اگر آئے تو صدقہ دوسرے کا ہے۔ اللہ و رسول، یعنی اللہ اور اس کا رسول۔ اب آگے آیت پر غور کریں، احق کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ تو کیا یہاں میں یہ بھی سمجھاتا چلوں کہ حق کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے، چاہے جس زبان کا بولنے والا ہو، حالانکہ لفظ عربی ہے لیکن بولتے سب ہیں، اور جو اردو سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی عربی بول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک نظریہ ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، تو پھر عربی کس کی زبان ہے؟ تو یہ تو بدرجہ اولا مسلمانوں کی ہے۔ تو یہ حق کا لفظ سب بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، اور اس حق کے لیے تو بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے رات دن محنت کر رہا ہے، اور سوچتا ہے کہ میرا حق ہے، کسی بھی صورت میں دوسرے کو اس پہ قبضہ کرنے نہیں دوں گا، کیا ہے تو چھین لوں گا، اور چھیننے کے لیے برسوں کی محنتیں ہو رہی ہیں، یہاں سے لے کے دلی تک پہنچے۔ حق اس حق پہ نظر رہے، اور یہاں صرف حق نہیں بلکہ احق، لفظ احق ہے یعنی زیادہ حق، زیادہ حق ہے کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے۔ لیکن وہ حق ہے کیا؟ تو آگے آیت نے اس کی وضاحت کر دی، این یردوہ، حق یہ ہے کہ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو، کیونکہ حق رب کا ہے، اور راضی کرنا ہے تو رسول کو کرو، کیونکہ زیادہ حق رسول کا۔ یعنی اگر راضی کرنا ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ کسی کو نہ کرو، نہیں، سب کو، لیکن زیادہ، کیونکہ احق کا معنی آپ کسی بھی لغت میں اٹھا کے دیکھیں، یہ عربی گرامر کی کتنی کتابیں ہیں، کسی عربی گرامر کو اٹھا کے دیکھیں تو احق کا معنی ہے زیادہ، ایک ہے حق، ایک ہے احق، زیادہ۔ تو اسی زیادہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حق تو بہت ساروں کا ہے، حق تو بہت سوں کا ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، لیکن ان بہت سارے حق والوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو قرآن نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا، کہ اسے راضی کیا جائے، اسے۔ اب یہ تو میں نے آیت کا ترجمہ ہی عرض کیا ہے، اس پر اس مضمون کو آسان کرنے کے لیے بڑے اختصار سے ایک بات ابتدا میں عرض کرتا چلوں۔ راضی کرنا ایک بات، اور راضی رکھنا یہ دونوں الگ ہیں۔ راضی رکھنا، راضی کرنا۔ ہم اگر اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کریں آنکھ بند کر کے، نہیں، غور جب کرتا ہے آدمی تو سارے جہان سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور پھر جس چیز میں سوچتا ہے اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اس میں گم ہو کر کے سوچیں، گم ہو کر کے سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں یا انسان معاشرے میں کن کن لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ راضی رکھنے کی، اس لفظ پہ خاص دھیان دیں، راضی رکھنا۔ اب دیکھیے ہم اگر اس پہ سوچیں گے تو یہ فہرست اتنی لمبی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، عزیز قریب رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، اور پھر پیشے ور، غرض، ایک لمبی لسٹ ہے، اور ان ساروں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ راضی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اور رکھتے ہیں تو کیا، یعنی کوئی نئی بات نہیں، اسلام بھی حکم اسی کا دیتا ہے کہ راضی رکھو، کیونکہ یہ جو حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، جو کہ بنیادی چیز ہے، ان حقوق کو پورا کرنا ہی ذریعہ ہے راضی رکھنے کا۔ جب حقوق پورا نہیں کریں گے تو راضی کیسے رکھیں گے؟
اس لیے اسلام کا بھی حکم یہی ہے اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ انسانیت اگر ہے تو ہر انسان جس میں انسانیت ہے وہ یہی چاہے گا کہ میں زندگی ایسی بسر کروں کہ مجھ سے سب راضی رہیں، مجھ سے سب اچھا راضی رہیں، راضی رکھنا ہے تو ایسے تو راضی نہیں رہیں گے، راضی رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ آنا جانا لینا دینا یہ کس لیے ہے؟ راضی رکھنے کے لیے۔ اگر فرصت نہیں ہے پھر بھی کسی نے بلایا ہے تو کام چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہ راضی رکھنا ہے، نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ہزار کام بگڑے لیکن جا رہے ہیں کیونکہ راضی رکھنا ہے۔ گئے یا نہیں گئے؟ ہم لوگ بھی جاتے ہیں اور کئی احباب آج بھی دور سے آئے ہوں گے، دور سے آئے ہوں گے، دیر تک بیٹھے ہیں، تو دور سے آئے ہیں وہ بھی کسی کو راضی رکھنے کے لیے، اور یہاں 12 بجے تک بیٹھے ہیں یہ بھی کسی کو راضی رکھنے کے لیے۔ تو یہ راضی رکھنا جو ہے یہ حقوق میں سے ہے، شریعت کا بھی حکم ہے اور انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی اگر آدمیت ہے تو راضی رکھتا ہے۔ پھر ہے راضی کرنا، کوئی ناراض ہو گیا تو حکم یہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رکھیں، راضی کر لیں، لیکن یہ ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل مشہور ہے کہ وہ اگر 2 سال تک ناراض ہے تو راضی کرتے نہیں ہیں، لیکن جہاں کہیں ایسا موقع آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تیرے گھر خوشی آئی اور وہ خوش نہیں ہے، ذرا راضی کر لے۔ تو اب آیا موقع راضی کرنے کا، اب راضی کرنا ہے۔ اب راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ لگ جائے، ہو سکتا ہے پڑوسیوں کو لے کے جائیں راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے کو لے کے جائیں، کچھ لوگ قرآن بھی لے جاتے ہیں، کچھ لوگ بچیوں کو لے جاتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کو لے جاتے ہیں۔ کیوں راضی کرنا ہے؟ راضی اب یہ چیزیں میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، یہ سننے کی نہیں سوچنے کی ہیں، سوچنے کی، ذرا اس پہ آپ بھی سوچیں۔ راضی رکھنے کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور راضی کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر راضی رکھنا نہ چاہیں تو کوئی راضی نہیں، اور راضی کرنا نہ چاہیں تو بھی کوئی راضی نہیں۔ تو راضی رکھتے بھی ہیں، راضی کسی بھی صورت میں ہو لیکن راضی کرنا ہے۔ پھر اگلا چاہے جیسی شرطیں لگائے لیکن کہتے ہیں موقع ایسا ہے، مان لیتا ہوں لیکن اب تو راضی ہو جا۔ تو یہ راضی رکھنا، راضی کرنا، یہ معاشرے میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر یہ بات یعنی اللہ کرے سمجھ میں آئی ہو تو یہ راضی رکھنا، راضی کرنا، یہ معاملہ ہے کس سے؟ انسانوں سے، انسانوں سے ہے۔ یہ سارے جس کو ہم راضی رکھ رہے ہیں یہ انسان ہیں، جس کو راضی کرنے جا رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ کیوں راضی رکھتے ہیں، کیوں راضی کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ انہیں راضی رکھا بھی جائے اور انہیں راضی کیا بھی جائے، کیونکہ حق ہے۔ اور حق کیوں ہے اس کے بھی کئی جواب ہیں۔ بھئی اگر آپ ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، راضی رکھتے ہیں، کیوں؟ تو آپ کہیں گے ان کا ہم پہ حق ہے۔ پڑوسی کو راضی رکھتے ہیں، ناراض ہے تو راضی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہ پڑوسی کا حق ہے۔ دوست ناراض ہوا تو راضی رکھتے ہیں، ناراض ہوا تو راضی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا حق ہے۔ یہ انسان ہے اور ہم انہیں راضی رکھتے، راضی کرتے ہیں کیونکہ ان کا حق ہے۔ اب اگر میں صرف ایک ہی جملہ بول کے آگے بڑھوں کہ ان کا حق ہے کہ ہم راضی رکھتے بھی ہیں اور اگر ناراض ہوئے تو راضی کرتے بھی ہیں، تو قرآن نے کہا انسانوں کو راضی رکھنے اور راضی کرنے والے ان سے بھی زیادہ تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، تیرے رسول کا حق ہے کہ تو اللہ رسول کو راضی رکھے، اور اگر اپنے غفلت سے ناراض کیا ہے تو تجھ پر حق ہے کہ انہیں راضی کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن شادی خانہ آبادی سبحان اللہ بہت نے فرمایا زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے زیادہ حق اللہ اور اس کے حق ہے کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ راضی رکھیں اور اگر غفلت سے کچھ ایسا ہوا کہ سوچیں ناراض تو پھر راضی کریں یعنی اللہ کو بھی راضی کریں اور رسول کو بھی راضی کریں کیوں اس لیے کہ زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے کوئی ایسا جو کہ ان تعلق اور نسبت والوں کو راضی رکھنا نہیں چاہتا کوئی نہیں ملے گا نہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا لیکن انہی میں اگر یہ چیز تلاش کرنے جائیں کہ ہے کوئی ایسا جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہا ہو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو معاملہ بالکل برعکس ہے بالکل برعکس ہے جیسے وہاں ہر ایک کو راضی کرنے رکھنے والا پائیں گے ویسے معاشرے میں آج حال یہ ہے کہ ہر ایک اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے تو نظر آئیں گے لیکن راضی کرنے والے بہت کم حالانکہ حق تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے اور اگر اس پہ آپ ذرا یہاں سے اٹھنے کے بعد سوچیں اللہ کرے نیند بھی جلدی آئے لیکن جب تک نیند نہ آئے تب تک کچھ اور نہ سوچیں اسی پہ سوچیں بس اسی پہ سوچیں کہ حق اللہ کا حق اللہ کے اچھا اب اگر میں یہاں ادھر سے ایک دوسری راہ اختیار کر لوں جو بڑی طویل ہے حالانکہ بالکل اس کا بیان کر دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ کیوں ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ کیوں ہے اگر یہ ذہن میں آئے نا تو اس کے لیے میں جواب صرف 2-4 جملوں میں عرض کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا حق اس لیے ہے کہ انسان بنایا رب نے صدقہ مصطفیٰ کا انسان بنایا رب نے صدقہ اگر انسان نہ ہوتے تو اچھا انسان بنا کر کے زمین کا فرش بچھایا رب نے صدقہ آسمان کا شامیانہ تانا رب نے صدقہ سورج چاند ستاروں کی قندیلیں روشن کی رب نے صدقہ اور یہ اچھی صورتیں بنائی رب نے صدقہ عزت عطا فرمائی رب نے صدقہ اولاد دی رب نے صدقہ جان دی رب نے صدقہ ہے کوئی جو گن سکے ان نعمتوں کو اتنی ان گنت بے شمار نعمتیں رب نے دی صدقہ مصطفیٰ کا اور صدقے میں جو چیزیں ملی ان کو تو راضی کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ ہیں راضی رکھو یہ تھے تو ہم ہوئے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر رب انہیں نہ پیدا کرتا تو تم کیسے آتے اللہ اور جن جن چیزوں کے سہارے ہم جی رہے ہیں اگر وہ رب نہ دیتا تو کیسے جیتے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا جی 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 یہ جو اترا کے چل رہے ہیں سب کچھ سمجھ کے چل رہے ہیں بہت اچھے حضرت بہت اچھے اور یہ جو پرواز ہے جو اونچے سے اونچی پرواز کے لیے پر تول رہی ہے لیکن کبھی پیچھے مڑ کر کے یہ نہیں دیکھا کہ عطا کس کی صدقہ کس کا تو گویا کہ جو کچھ ہے عطا رب کی ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے اگر یہی ایمان ہونا بھی چاہیے اسی کا نام ایمان اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بختی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی یہ ہم اہل سنت و جماعت کا اعلان ہے اور اسی کا نام ایمان ہے تو جب ہر چیز رب دے رہا ہے اور صدقہ مصطفیٰ کا تو پھر ہر مومن یہی کرے گا اعلان کہ سب سے پہلے حق بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ پہلے راضی اسے کیا جائے پھر راضی دوسروں کو کیا جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت
جشن شادی خانہ آبادی سبحان اللہ یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے بہت اچھا یہ جو ابھی میں نقطہ عرض کر رہا ہوں اس کی میں نے تفصیل نہیں کی ہے، صرف اشارہ کیا ہے، اور یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ملا سب رب نے دیا اور صدقہ، تو حق بھی کس کا زیادہ ہوا؟ بھئی بھائی ہے اور بھائی کا حق ہے، اگر رب بھائی نہ دیتا تو بھائی بنتا کوئی؟ اس طرح بھی تو ذرا سوچتے جائیں، اس طرح بھی یہ بھی تو، اور یہ ایمانی سوچ ہے، اللہ ایمانی سوچ عطا فرمائے، یہ ایمانی سوچ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم دنیا والوں کے حق حقوق پورے کرنے، راضی رکھنے، راضی کرنے میں پھنسے ہیں، لیکن یہ سب دیے کس نے؟ یہ رشتے، یہ تعلقات، یہ سمبند اور یہ جتنے بھی آپس میں بام روابط ہیں، یہ سب بنائے رب نے صدقہ مصطفیٰ کا، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دیتا رب ہے، صدقہ مصطفیٰ کا، سبحان اللہ خالق خدا ہے، مالک مصطفیٰ، ہائے ہائے واہ 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 اور اس کا اعلان خود میرے آقا نے فرمایا واللہ یوتی انا قاسم، فرمایا کائنات کو جو بھی مل رہا ہے دیتا خدا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ واہ 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 سبحان اللہ بہت اچھا۔ کوئی ایمان والا ہے ایسا جو اس پہ ایمان نہ رکھے؟ جب ایمان یہ ہے کہ دیتا خدا ہے اور تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں تو پھر حق بھی کس کا ہے؟ خدا اور اس کے رسول کا۔ اور لیکن شریعت مطہرہ کو اگر ہم سوچیں سمجھیں تو یہ بات ذرا اور واضح کرتا ہوں کہ شریعت میں یہ بالکل ممانعت نہیں ہے کہ کسی کو راضی نہ رکھو صرف اللہ اور اس کے، ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں، جانے دو سب کو، بس صرف اللہ صرف رسول، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر حقوق کس لیے ہیں؟ اور پھر اسلام جو فطرت، دین فطرت ہے، اور فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ راضی سب کو رکھنا ہے، اور اسلام تو یہ دیتا ہے کہ ہو سکے تو دشمن کو بھی راضی رکھے۔ یہ صرف اسلام کا پیغام ہے، باقی کہیں کسی جگہ پہ یہ نہیں ملے گا۔ دشمن کو دشمن بن کے جواب دو، سب کہیں گے، لیکن دشمن کو دوست بن کر کے اور دکھا دو، یہ پیغام اسلام کا ہے۔ اور یہ کردار میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کا ہے، اور میرے آقا کی سنتوں پر چلتے ہوئے اور صحابہ کرام نے بھی یہی کردار دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ اگر کوئی راہ میں کانٹے بچھائے تو کانٹے بچھانے والوں کے لیے پھر کانٹے بچھانے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن تم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو کانٹے ہٹا کے دشمن کے لیے پھول بچھا دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اسلام کا یہ پیغام بھی کتنا با اثر ہے، اس میں بھی کتنی تاثیر ہے۔ وہ تاثیر یہ ہے کہ اگر کانٹے ہٹا کے دشمن کے لیے پھول بچھاؤ گے تو پھر ایک دو دن نہیں گزریں گے کہ دشمن کانٹے بچھانا چھوڑ کے تمہاری راہ میں بھی پھول بچھا دے گا۔ تو راضی تو سب کو رکھنا ہے، سب کو رکھنا ہے، لیکن سب سے زیادہ کس کو؟ اللہ اور اس کے۔ اب یہاں ایک سوال میں کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، اور اجازت دیں تو کر دوں، بھاری تو نہیں ہوگا؟ نہیں، برداشت نہ بھی کریں گے تو جائیں گے گا، برداشت نہیں بھی کریں گے تو جائیں گے گا۔ جواب یہ ہے کہ کرنا ہی پڑے گا، اور یہ تو میں صرف یعنی محبت ہے اس لیے اجازت لے رہا ہوں، ورنہ آپ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود کرسی مجھے اجازت دے چکی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یعنی اپنا یہ معاملہ اپنائیت والا ہے، نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں نہ آپ میرے لیے نئے ہیں۔ کچھ لوگ ضرور نئے دکھائی دے رہے ہیں، ہاں انہیں ضرور حیرت ہوتی ہوگی، لیکن جو ہمیشہ ہم آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں انہیں کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ حق کس کا؟ اللہ اور اس کے، اور کیوں ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، کیوں ہے وہ بھی تھوڑا سا اشارتاً بتا دیا۔
کہ سب کچھ رب نے دیا ہے تو حق بھی تو اسی کا بنے گا، اور سب کچھ صدقہ مصطفیٰ کا ہے تو سب سے زیادہ حق بھی مصطفیٰ کا۔ اب میں جو سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کون؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حق کو زیادہ سمجھ کے اس کو راضی کر رہے ہیں یا دنیا والوں کو؟ یہ ہے بڑا بھاری سوال۔ یعنی ہم کس کو راضی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو، یا معاشرے میں جن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو، اپنے آپ کو، اہل و عیال کو، دوست احباب کو، بستی والوں کو، شہر والوں کو؟ ہم کس کو راضی کرنے میں لگے ہیں، ان کو یا اللہ اور اس کے؟ جواب کون دے؟ میں دوں؟ ہم کس کو راضی کر رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب تو دینا ہے جو سنے وہی دیں گے نا، لیکن وہ دیں گے نہیں، کیونکہ ہاں کہیں تب بھی پھنسیں گے، نہ کہیں تب بھی پھنسیں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نہ ہاں کرنے کے قابل ہیں اور نہ کرنے کے قابل ہیں، نہ ہاں کے قابل ہیں اور نہ، لیکن قسم رب کی جو مصطفیٰ کا غلام ہے، سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، 1400 برس پر ہماری اس بڑی طویل تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اگر راضی کیا ہے تو اللہ کو اور اس کے رسول کو، اور اس سے جب کسی نے پوچھا تو اس نے سینہ ٹھوک کر کے کہا کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں جب بھی راضی کرتا ہوں تو یا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان غلام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے جج، ماشاءاللہ۔ خیر ہمارا جو حال ہے وہ تو سب پہ رعایا ہے، یہ تو میں نے صرف تھوڑا سا لائٹ ہو اس لیے یہ بات عرض کر دی کہ ہم بھی تو کچھ ہیں نا، کہ کچھ نہیں ہے، تو پھر ہماری بھی تو بات ہونی چاہیے نا بھئی۔ ہماری بات نہ ہو اور مجلس ہو جائے تو یہ تو ناانصافی ہوگی، اس لیے میں ناانصافی نہیں کر رہا ہوں، انصاف کر رہا ہوں کہ کچھ تو ہم بھی سوچیں نا۔ رب نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، نفع نقصان سے بڑے واقف ہیں، زبردست بینک بیلنس کتنا ہے سب خبر ہے، لیکن کام کب تک آئے گا سب خبر ہے، اور ایک دن وہاں پر جو بیلنس یعنی کام آنے والا ہے وہ کتنا ہے وہ بھی سب خبر ہے۔ ایسا نہیں کہ خبر نہ ہو۔ تو حق اللہ اور اس کے، ابھی تک میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ حق سب کا ہے، زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اسے اتنا ہی بولا ہے، یعنی سب کو راضی رکھنا ہے، راضی کرنا ہے، لیکن زیادہ حق کس کا؟ اللہ اور اس کے۔ یہ ہوا اس گفتگو کا ایک پہلو۔ بس اب دوسری بات ہے جس کو دوسرے پہلو کی شکل میں عرض کر کے اجازت نہیں ہے، اب تیسری بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ اسے راضی کیا جائے، اسے اللہ اور رسول دو ہیں نا، اللہ خالق ہے اور رسول مخلوق ہے، اللہ محب ہے اور رسول محبوب ہے، اللہ بھیجنے والا ہے، رسول وہ جس کو اللہ نے بھیجا، دو ہیں نا۔ یہ میں وہ سمجھانے والی بات کر رہا ہوں، ورنہ اگر وہ روحانیت تصوف والی بات کریں تو وہاں کہتے ہیں دو ہی ہے ہی نہیں، وہ ہم کیا سمجھیں؟ اور وہاں تو بزرگوں نے لکھا کہ جو دو کہے وہ ٹیڑھی آنکھ والا ہے، وہ ایسا ہے جو یعنی ایک چیز کو دو دیکھے، بھینگا جس کو بولتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں اللہ اور رسول دونوں کو راضی کرنا ہے، ایک ہی وقت میں دو کو راضی کرنا آسان ہے یا مشکل؟ مشکل ہے نا، کیونکہ دو ہیں، اگر دو ہوں تو ظاہر بات ہے دو ہیں تو پسند دونوں کی الگ ہوگی، ایک کو راضی کرنے جائیں ہو سکتا ہے دوسرا اس سے ناراض ہو جائے، اور ایک کو کوئی چیز پسند ہو ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی پسند ہو، کیونکہ دو ہیں، دوسرے کی پسند کچھ اور ہے، ایک کو پسند یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے رہیں اور دوسرے کو پسند یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہیں۔ اب کیا کریں گے؟ اب کھڑے رہتے ہیں تو ایک راضی، بیٹھتے ہیں تو ایک راضی، اور یہاں راضی دونوں کو کرنا ہے،
راضی دونوں کو کرنا. اب کریں کیا؟ تو قرآن مجید میں رب نے فیصلہ فرما دیا، اور یہ فیصلہ اہل علم پر واضح ہے، اور جو اہل علم سے دوستی رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. قرآن میں بات دو کی ہے، لیکن راضی کرنے والی بات آئی تو دو کی نہیں ایک کی ہے، کیونکہ ضمیر واحد کی ہے. یردو ہو، یہاں ہما نہیں ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ دونوں کو راضی رکھو، رب نے فرمایا حق دونوں کا ہے، دونوں کو راضی کر نہیں سکتے. اس لیے رب نے کرم فرما کر کے کہا راضی تمہیں صرف ایک کو رکھنا ہے، اور وہ ایک ذات ہے رب کے محبوب مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھا. جواب اسی آیت میں موجود ہے. یردو ہو، اور ہو ضمیر کا مرجع ذات پاک مصطفیٰ ہے. اور اسی میں رب نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اگر مجھے راضی رکھنا ہے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ مجھے راضی نہیں رکھ سکتے. اگر راضی رکھنا ہے تو بھی انہیں راضی کرو، اور گناہ کیے ہیں تو وسیلہ بنا کر کے ان سے مانگو. یہ راضی تو رب راضی. یہ یردو ہو یعنی ایک ایک ہو. اگر یردو کے بعد ہوتا نا ہما، یہ تسنیہ ہے دو. ہما مانا دو، ہو مانا ایک. پہلے بات دو کی تھی، لیکن جب آئی راضی کرنے کی بات تو رب نے فرمایا کہ ایک ہے. یہاں پہ ایک ہیں، ایک ہیں ایک، اور اس ایک کو راضی کرو، دوسرا خود راضی. اور پھر ایسا نہیں، رب نے فرمایا خبردار جیسے اسے راضی کرنے سے لے وہ بھی راضی، ویسے اگر کوئی کم بخت اسے ناراض کرے وہ یہ سمجھے نہیں کچھ نہیں، انہی کو نہیں. رب نے فرمایا اگر یہ ناراض ہیں تو میں رب بھی ناراض ہوں. تو اب راضی کرنا ہے ایک کو، اور وہ ہے مصطفیٰ. اور میرے آقا جس سے راضی رب اس سے راضی. اور یہ اس آیت مقدسہ کا بڑا واضح مفہوم ہے، بڑا واضح. اس میں ایسا نہیں کہ اس کو یعنی بڑی غور سے پڑھا جائے، تفسیریں پڑھی جائیں، غور سے اس کے سمجھنے کی کوشش کی جائے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل واضح ہے. رب نے فرمایا کہ دونوں کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کی رضا میں اپنی رضا رکھ لی ہے. اب اگر مصطفیٰ راضی ہیں تو رب راضی، اور مصطفیٰ ناراض تو رب ناراض. اس لیے پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، جہاں جہاں پر بھی رب نے اپنی بات کی ہے وہاں اپنے حبیب کی بات کی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے. اور یہ اتنے مقامات ہیں کہ بے شمار، جہاں حضور کی ہر شان کو رب نے اپنی شان فرمایا. تو حضور کی رضا گویا کہ رب کی رضا. تو اب تو آسان ہو گئے نا، اب ایک ہی کو راضی کرنا ہے. اب ایک ہی کو رب نے خود فرما دیا، بس اب ایک کو راضی کر لو میں راضی ہو جاؤں گا، اور دونوں کا حق ادا ہو جائے گا. ایک کو راضی کیا تو کہ تم نے روزوں کو دونوں کو راضی کیا. یہ فیصلہ جب ہو چکا اب آیا ایک نیا سوال. سوال تو ابھریں گے، سوال نہ ہو تو پھر بات بنے کیسے. اب پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ اب راضی تو ایک ہی کو کرنا ہے اور وہ اللہ کے حبیب کی ذات ہے، لیکن کریں کیسے. ہم تیار ہو گئے، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، ہاں بالکل صحیح ہے، راضی تو اللہ کے حبیب ہی کو کرنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں ہے کریں کیسے. کیسے کریں، وہ راضی ہوں گے کیسے. کوئی طریقہ تو ہوگا نا کہ جس طریقے پہ چلیں تاکہ آمنہ کے لال کیا ہو جائے. تو اب یہ طریقہ کون بتائے. میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. اور بالفرض اگر کوئی حضور ہی کا فرمان لا کے رکھ دے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ کرو تو میں راضی، بے شک بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن آج کل کچھ ایسے ہیں جو عقل کے گھوڑے پہ سوار ہے، وہ کہیں گے حدیث ضعیف ہے.
کہیں گے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف۔ اب کیا کریں؟ تو پھر طریقہ بھی ڈھونڈنا چاہیے تو قرآن مجید سے، قرآن مجید سے، قرآن مجید ہی سے پوچھیں کہ اے رب کے کلام بتا کیا کریں کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں، کیا کریں؟ اب میں آیتیں نہیں پڑھوں گا کیونکہ ضرورت بھی نہیں ہے، میں آیات کا عطر نکال کے پیش کر رہا ہوں، اللہ کرے خوشبو آئے۔ آیات کا عطر نکال کے پیش کر رہا ہوں، آیتیں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو یوں کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ تو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی پسند چھوڑ دو، مصطفیٰ کی پسند سینے سے لگا لو۔ حالانکہ دو جملے ہی ہیں، صرف دو جملے ہیں، اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا، اور اس میں سارا دین آ گیا۔ قرآن کی ساری آیتیں، حدیثیں اور اقوال فقہا، محدثین، مفسرین، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، نقبا، نجبا، سب نے یہی کہا، سب نے یہی کہا، اور آج بھی جہاں ہیں کوئی پہچانے تو یہی کہہ رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک وہ یہی کہتے رہیں گے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر رسول کو راضی کرنا ہے تو پسند چھوڑ دے، اپنی پسند چھوڑ دے، واہ واہ، چھوڑ دے۔ تو پھر جیوں کیسے؟ تو کہا جو رسول کو پسند ہے وہ لے لے، اللہ اللہ، جو رسول کو پسند ہے وہ لے لے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پسند ہے وہ لے لے۔ اگر کوئی آپ سے اس پر کہے کہ نہیں حضرت نے یہ بڑی بات کی، آیت پڑھی نہیں، عطر کہہ کر کے چلے گئے، تو ذرا اس میں سے ایک پھول بھی دیتا چلوں۔ سبحان اللہ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ مرضی سے مت لینا، مرضی سے مت اٹھنا، مرضی سے مت بیٹھنا، مرضی سے مت کھانا، مرضی سے شادی مت کرنا، مرضی سے حکومت مت کرنا، مرضی سے تجارت مت کرنا، مرضی سے نماز مت پڑھنا، مرضی سے روزے مت رکھنا، مرضی سے حج مت کرنا، تو کروں کیا؟ تو قرآن نے کہا جو رسول دے وہ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے حضرت، ماشاءاللہ۔ جو رب نے فرمایا ما آتاکم الرسول تو میں نے اس کا عطر یہ نکالا تھا کہ پسند، رسول جو بھی دیتے ہیں وہ رسول کی پسند ہے، اور جو رسول کی پسند ہے وہ رب کی پسند ہے۔ میرے آقا نے جو دیا ہے وہ سب وہی ہے جو رب کو پسند ہے، اور وہی رسول کو۔ میرے آقا نے جو دیا ہے وہ رسول کو پسند ہے یا نہیں؟ داڑھی کس نے دی؟ دی کس نے؟ بتائیے نا، ناراض ہو رہے ہیں کیا؟ کیونکہ میں روشنی میں ہوں، آپ اندھیرے میں، اس لیے آپ کی ناراضگی مجھ سے واضح نہیں ہو رہی ہے، اس لیے پوچھنا پڑ رہا ہے۔ کچھ تو اندھیرے میں ہیں، کچھ بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ اللہ ان دوریوں کو مٹائے اور اللہ ہمیں قریب کر دے۔ یہ ہم دعا کر رہے ہیں، حکم نہیں دے رہے، یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے بیچ کی دوری کو کیا کر دے۔ یہاں تو پیچھے دیوار آ گئی ورنہ دوری اور بڑھ جاتی، دیوار نہ ہوتی تو دوری، اب پتہ نہیں کیوں اتنی دوری ہے، یہ تو اللہ بہتر جاتا ہے۔ جگہ نہ ہوتی تو الگ بات تھی، جگہ ہے پھر بھی وہاں تھوڑی جگہ کم ہے، پھر بھی بھیڑ وہاں ہے، اور آگے جگہ بہت ہے، نہیں اب کوئی ضرورت نہیں، اب کیا کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یعنی میں عرض کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ توفیق دے، بات سمجھ میں آئے، اور کوئی یہ چاہے کہ میں سب کو بعد میں پہلے اللہ کے رسول کو، کیونکہ یہی رسول کا راضی ہونا آگے کام آئے گا، یہ راضی ہونا قبر تک ہے، قبر میں بھی کام
اور قبر میں راضی آئے گا رسول کا راضی ہونا، حشر میں کام آئے گا رسول پاک کا راضی ہونا۔ تو اب اگر رسول پاک کو راضی کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے جو جملہ بولا یاد فرما لیں، پسند کو چھوڑنا ہے، اپنی پسند کو۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کے حبیب کو پسند ہے وہی کرنا، اور جو اللہ کے حبیب کو پسند ہے اس کا ایک نام ہے سنت، اس کا نام ہے، جہاں جہاں پر ہی سنت کا لفظ آتا ہے وہ اللہ کے حبیب کو پسند ہے۔ پھر اگر پانی پینا ہی کیوں نہ ہو، کھانا کھانا ہی کیوں نہ ہو، شادی کیوں نہ ہو، غمی کا موقع کیوں نہ ہو، لیکن اس موقع پہ جو اللہ کے حبیب کی سنت ہے وہ اللہ کے حبیب کو پسند ہے۔ تو اپنی پسند کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ اب اگر یہاں پر ہم ایک فہرست بنائیں اور موجودہ دور میں جو ہماری پسند ہے اس کی لسٹ بنائیں کہ ہمیں یہ پسند ہے، لسٹ بن سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی جو ہمیں پسند ہے اس کی لسٹ بنے گی کہ نہیں؟ اچھا، ایک طرف وہ لسٹ بنا لیں اور بالکل اس کے مقابل میں وہ لسٹ بھی رکھیں جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، جو اللہ کے رسول۔ بھائی لسٹ تو سمجھ رہے ہیں، یعنی جیسے کہ نمبر لگاتے ہیں 1 2 3 4 5، ایک نمبر لگایا، ایک چیز وہاں لکھ دی، اور لکھ دی وہ کیا ہے کہ یہ ہمیں پسند ہے۔ اچھا، اس کے آگے لکھ دیں یہ اللہ کے رسول کو، تو یہ دونوں چیزیں ہوگی، ایک ہمیں پسند اور ایک اللہ کے۔ اب آپ اپنی اپنی پسند لکھ دے جائیں، وہاں جہاں جہاں بھی اپنی پسند لکھیں گے تو اس میں رسول کی پسند بھی ہوگی، کیونکہ اللہ کے حبیب تو ہمیں سکھانے کے لیے نور تھے، لباس بشریت میں آئے تھے، اس لیے تو لباس بشریت میں آئے تھے تاکہ بشر کو بتا دیں کہ رب کو پسند کیا ہے۔ تو اس طرح اگر لسٹ بنائیں اور لسٹ بنا کر کے پھر کیا کریں ٹوٹل، یعنی اللہ کے حبیب کی پسند اتنی، ہماری پسند اتنی، اور پھر اس میں سے یہ کریں کہ کتنی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول کی پسند ہے اور ہم نے پسند کی۔ یہ ہر آدمی ٹوٹل لگا سکتا ہے، میں تو نہیں لگا سکتا، کیونکہ مجھے کیا خبر بھائی، میں تو صرف ایک ذہن دے رہا ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے، ہر مومن کو چاہیے، جو جنت میں جانے کا آرزو مند ہے اسے چاہیے، اور جو قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے، اور جو پل صراط سے سلامتی سے گزرنا چاہتا ہے اسے چاہیے، کیا چاہیے کہ اپنی پسند چھوڑ کے اور اللہ اس کے رسول کی پسند کو اپنا لے، اور جیسے ہی اپنا لے گا تو گویا کہ اس کے سر پہ جو سہرا رکھا جائے گا اس پہ لکھا ہوگا وفادار، اور یہ قیامت کے دن پیشانی پہ سب کو نظر آئے گا کہ وفادار۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی پرواہ نہ کی اور اپنی مرضی پہ جیا تو لکھا ہوگا غدار۔ تو ہم غدار بننا چاہتے ہیں یا وفادار؟ اللہ وفادار بنا دے۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی عرض نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ ہے حدیث پاک اور قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور بالکل احادیث کریمہ میں یہ ذکر آیا ہے، میدان محشر میں جو جیسا ہے ویسا پورے عالم انسانیت پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ صرف لکھا ہوا نہیں، جھنڈے دیے جائیں گے، جو پورے محشر والے جھنڈوں کو دیکھ کے پہچان یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ آج کون کیسا ہے سب نہیں جانتے، لیکن کل پورا عالم محشر جان لے گا کہ صاحب کیسے ہیں، جھنڈے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اللہ غداری سے بچائے، وفادار بنائے، غداری سے بچائے، وفادار بنائے۔ تو قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ تو جب زیادہ حق اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے تو پھر ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے، راضی رکھے، اور راضی رکھنے کی صورت یہ ہے کہ اپنی پسند سے ہاتھ اٹھا لے، اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو۔ اس پر میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ شادیاں جو ہو رہی ہیں، شادیاں چاہے بچے کی ہو چاہے بچی کی،
اب اس میں جو کچھ موجودہ دور میں ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، کسی نہ کسی کی تو پسند ہوگی کہ نہیں؟ کہ کسی کی پسند نہیں؟ بھئی جو ہو رہا ہے جہاں بھی ہو رہا ہے، کسی نہ کسی کی پسند ہے تب نہ ہو رہا ہے، اور کسی کی بھی ہوگی، ہوگا تو انسان۔ اب گھر میں 10 آدمی ہیں، 9 ایک طرف ہے، ایک طرف ہے، 9 کی نہیں چلی، ایک کی چلی، ہوا وہی جو ایک کو پسند تھا، اور ایک کو پسند وہی جو شیطان کو پسند ہے۔ اب یہی ایک ہونے لگا، یہ کس کی پسند ہے؟ یہ پسند ہماری ہے، اس کو کہیں گے یہ پسند ہماری ہے۔ اور اگر اس شادی میں جو حضور کی سنت ہے، ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کے محفل سجی، ذکر ہوا، نعتیں پڑھی گئی، تلاوت، اور پھر شادی اول سے آخر تک ہوئی سنت مصطفیٰ کے مطابق، تو جس غلام نے ایسا کیا اس نے جگ پہ ظاہر کر دیا کہ میری پسند کچھ اور تھی، میری بیوی کی پسند اور تھی، میرے بھائیوں کی پسند اور تھی، پڑوسی کی پسند اور تھی، لیکن میں نے سب کو کہا نہیں، میں تو وہی کروں گا جو آمنہ کے لال کی پسند ہے۔ جیت گیا، جیت گیا۔ اللہ ایسی جیت سب کو عطا فرمائے۔ اور یہ صرف شادی ہی کی بات نہیں ہے، زندگی کے ہر موڑ پر یہ چیز سامنے آ سکتی ہے۔ لہذا ایک بندے مومن کے لیے ضروری ہے، ضروری کہ وہ پالے اللہ اور اس کے رسول کو۔ 2 لفظ اور بھی یاد آ گئے، لیکن اب صرف لفظ لوں گا، لفظ ہی کافی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا نہیں، یہ اس کی ترجمانی ہے، حالانکہ بات وہی ہے، لیکن سمجھنا آسان ہوگا۔ کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے بھئی اپنی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی، پتہ نہیں کیا ہے، تو اب 2 لفظ بول رہا ہوں۔ شریعت، سنا ہے کبھی نام شریعت؟ شریعت، شریعت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے قانون، زندگی گزارنے کا ضابطہ، شریعت۔ شادی کیسے کی جائے، غم میں کیا حال ہو، نماز کیسے، روزہ کیسے، حج کیسے، زکوٰۃ کیسے، یہ شریعت۔ اور اس کے مقابل ضد میں ہے طبیعت، مقابل ہے طبیعت۔ بس اسی کا ہے جھگڑا، سارا جھگڑا اسی کا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو طبیعت کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جو طبیعت میں آیا، جو کوئی پرواہ نہیں، نہ حلال کی، نہ حرام کی، نہ جائز کی، نہ ناجائز کی، طبیعت، طبیعت۔ اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کہا پیچھے ہٹ طبیعت، کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا نہ ہوتا تو بات طبیعت کی درست تھی، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب طبیعت کے لیے بات چلے گی شریعت کی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔